300 سال سے تقریباً امت ذلت دیکھ رہی، اللہ نے پھر ایک ہمیں خوشی کی خبر سنائی بھی دکھائی بھی۔ ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا کے ان کی ناک کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اور ایک 300 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک خوشی کی خبر ہمارے ایران کے بھائیوں نے پوری امت کو خوشی نصیب فرمائی۔ شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ اللہ یہ بات اس وقت کرنے کی، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس کی مدد سے ہوا ہے، اس کی نصرت سے ہوا ہے۔ اللہ انہوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا۔ تو ہمارے ایرانی بھائیوں نے کر کے دکھا دیا کہ جب کافر کا خوف نکل جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے، جب کافر کا خوف اندر آ جائے تو پھر ہم بکری بن جاتے ہیں۔ ہماری پہچان نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، ہماری پہچان مسلم ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا کے ان کی ناک کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اور ایک 300 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک خوشی کی خبر ہمارے ایران کے بھائیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پوری امت کو خوشی نصیب فرمائی۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کتنی دفعہ ہم نے چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ذریعے بڑی بڑی فوجوں کو میدان سے بھگا دیا۔ پچھلے 200 سال سے امریکہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور تھا بھی سپر پاور تھا، تو اس کے ساتھ روس ٹکراتا تو برابر کی چوٹ ہوتی۔ وہ ایڈا سارا ملک اور پابندیوں میں گھرے ہوئے۔ ابھی انہوں نے رضاکارانہ طور پر فوج میں بھرتی کا اعلان کیا تو کوئی 1 کروڑ کے قریب نوجوان آ گئے کہ ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارے کا آراہوں میں۔ علامہ اقبال کے اللہ قبر ٹھنڈی کرے۔ خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ تو بھائیو، اس مالک کا شکر ادا کرو کہ ساری نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے چوہے سے ہاتھی کو پٹوا دیا۔ یا وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں ممولے سے شہباز کو ہے لڑاتی، ممولے کو شہباز سے ہے لڑاتی۔ ممولا ہوتا ہے چڑی دا ادھا، ان سے چڑیاں میں مک گئیں نظر ہی نہیں آمدیاں، تو چڑی کو آدھا کرو تو وہ ممولا بنتا ہے۔ اور عقاب پرندوں کا بادشاہ جو ویسے ڈائیو کرتا ہے تو 350 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ رب ہے کہ وہ ممولے سے شہباز کو پٹوا دیتا ہے۔ تو ایران تھا ایک ممولا، اور یہ یہودی بدبخت، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، سب سے بڑے تمہارے دشمن یہودی ہیں، اور طاقت اور اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور ہر شے، اور یہاں صرف لا الہ الا اللہ۔
اللہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں کیا نقشہ تھا؟ 313، ادھر 8 تلواریں ادھر 700 تلواریں، ادھر 2 گھوڑے ادھر 300 گھوڑے، باقی چھوٹے چاہ کے آئے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کر کے دکھا دیا جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تمہیں مصیبت میں ڈال لوں تو میرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تمہاری مدد کو آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، میں مدد کو آ جاؤں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، میں تمہاری مدد چھوڑ دوں تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو میرے رب نے عرصے کے بعد امت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور ہمارے ایران کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے میں جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ تو ہمارے ایرانی بھائیوں نے کر کے دکھا دیا کہ جب کافر کا خوف نکل جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے، اور جب کافر کا خوف اندر آ جائے تو پھر ہم بکری بن جاتے ہیں۔ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے لیکن بکری بنا ہوا ہے، دشمن کے خوف سے نکل نہیں رہے، نہ ہمارے بڑے نہ ہمارے چھوٹے۔ اور وہ درویش فقیر لوگ انہوں نے کہا آ جاؤ، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے خط لکھا باہان کو جو جنگ یرموک میں کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں زندگی پسند ہے۔ پھر دوسرا خط لکھا کہ میرے پاس وہ فوج ہے جنہیں موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں شراب پسند ہے۔ 30,000 سے 3 لاکھ کو الٹا کے رکھ دیا۔ تو بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو اور سجدوں میں سر جھکاؤ کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت سے اللہ کی قسم کر کے دکھایا ہے، یہ میزائلوں سے نہیں ہوا، اس شہنشاہ کی قدرت سے ہوا ہے، اس کی مدد سے ہوا ہے، اس کی نصرت سے ہوا ہے۔ اللہ انہوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا، ہمارے ایرانی بھائیوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا۔ اور ایران ایک تاریخ والا ملک ہے، یہ پاکستان تو نیا ملک ہے، ایران کی تاریخ کم از کم 7,000 سال پرانی ہے، 7,000 سال پرانی تاریخ ہے ایران کی۔ امت بنو، امت بنو، ایک دوسرے کو کافر مشرک کہنا چھوڑ دو، یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم امت بن کے چلے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔